کہ ہم کس طریقے سے آپ کے پاس جب مریض پہلے ایک دفعہ آتا ہے تو آپ ڈائگنوز کس طرح کرتی ہیں ان کو؟ ڈائگنوز جو ہے وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی شوگر چیک کی ہے، میری شوگر اتنی ہے، یا علامات پیشنٹ کو ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے کیس میں تو ہمارے پاس مریض اکثر ویٹ لاس کی سمٹم کے ساتھ آتے ہیں، اور انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، پیاس لگ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور بھوک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ علامات ہیں ہائی بلڈ شوگر کی اور ساتھ میں انسولین ڈیفیشنسی کی، ٹھیک ہے۔ ویٹ لاس جو ہے وہ انسولین ڈیفیشنسی کی ایک علامت ہے۔ تو ہم پھر عمر کے لحاظ سے پیشنٹ کی ایج جو ہے وہ اگر 4 سے 7 سال کی عمر میں ہے، ینگ ہے پیشنٹ، بچہ ہے یا ایڈولیسنٹ ہے، یا ایون جو ہے ایڈلٹس میں بھی، تو ہم ان کی ایج کے لحاظ سے تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہی ہمارے ذہن میں آئے گا، لیکن اس کو فردر اگر کنفرم کرنا ہو تو ہم آٹو اینٹی باڈیز ہیں وہ ہم کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم پیشنٹ کا جو ہے نا وہ HbA1c مینلی ہمارا ہوتا ہے۔ HbA1c سے ہمیں لاسٹ پچھلے 3 مہینے کا کنٹرول کا ایک ایوریج آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مریض کی کتنی شوگر کنٹرول پچھلے 3 مہینے میں کتنی جا رہی ہے۔ اور دوسرا ہمیں HbA1c سے ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے کہ ہمیں کس لائن پہ مینیج کرنا ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے کیس میں تو ہمارے پاس انسولین کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتی، لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہم HbA1c کے لحاظ سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں انسولین سے سٹارٹ کرنا ہے یا ہمیں ٹیبلٹ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ مس میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے یہ اگر لانگ ٹرم چلے تو یہ کنورٹ ہو سکتی ہے ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں؟ نہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ سپریٹ ہے، اس میں تو انسولین ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، انسولین پیدا ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز تو ایک ڈفرینٹ ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مختلف، اس میں انسولین کم بھی پیدا ہو سکتی ہے، جو اس کی ہے پیتھوجینیسس کہہ لیں، یا اس کا جو ہے وہ کور ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کم پیدا ہوتی ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض موٹا ہوتا ہے، اس میں موٹاپے کی وجہ سے انسولین جو پیدا ہو رہی ہے وہ افیکٹو نہیں ہوتی، اسے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز الگ ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ اس میں تو بالکل ہمارے پاس انسولین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ تو ان دا لانگ رن یہ ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے، پہلی دفعہ جس کو ڈائگنوز ہوئی ہے اس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی۔ تو اس میں ان کو تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں کہ مجھے شوگر ہوگی۔ جی بالکل، میرا نیکسٹ سوال یہی تھا کہ جب ایک فیملی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بچے کو یہ ڈس آرڈر ہے تو یہ ایک مینیجیبل ہے، تو لانگ ٹرم کیا کمپلیکینس آتی ہیں تو کہ جس کی وجہ سے آپ وہ جو فیملی ہے اس کے اوپر نفسیاتی اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں پیشنٹ کا جو ہے وہ یہی میں بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ مریض کا یہ سوال کنسرن ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اگر اس میں پھر نا ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا یہ آپ اس کو سوار نہ کریں، آپ اس کو ایک ڈس آرڈر کے طور پر نہ لیں، جسٹ ٹیک اٹ ایز اے چینج آف لائف اسٹائل، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے، اپنا طرز زندگی بہتر کر لیں گے، اپنی ایٹنگ ہیبٹس امپروو کر لیں گے، تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھی لائف گزار سکتے ہیں، کوالٹی آف لائف بالکل نارمل ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک نان ڈائبیٹک بندہ ہے اور ایک جس کو شوگر ہے، اگر شوگر والا مریض نے اپنی شوگر اچھی کنٹرول کی ہوئی ہے، لائف سٹائل اچھا ہے اس کا، تو اس کا طرز زندگی دوسرے نارمل نان ڈائبیٹک سے مختلف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہاں، اگر آپ نے اس کو ان کنٹرول چھوڑ دیا ہے، آپ اس کو نہیں، اپنا لائف سٹائل آپ نے چینج نہیں کیا، ایٹنگ ہیبٹس چینج نہیں کی، تو پھر تو بہت مشکلات آپ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، مریض کو اس بات پہ بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ پھر تو اس کی کمپلیکیشنز، اس کی دل پر کمپلیکیشن ہے، گردے خراب ہوں گے، آنکھیں خراب ہوں گی، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی اعصابی نظام ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی 2 طرح کی کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہم اس کو سادہ الفاظ میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو جو بڑی ویسلز ہیں اس کو انوالو کرتی ہیں کچھ کمپلیکیشن ہے جو چھوٹی خون کی نالیوں کو انوالو کرتی ہیں۔ جو بڑی خون کی نالیوں کو انوالو کرتی ہیں اس میں دل آ جاتا ہے، جی مریض کو جو ہے نا دل
کی نالیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مریض کو جو ہے نا انجائنا اور ہارٹ اٹیک کے مسئلے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مریض کو فالج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مریض کے جو ہے نا وہ خون کی نالیاں جو ہے وہ تنگ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں میں جو ہے وہ خون کی سپلائی کم ہو سکتی ہے. مریض کی جو ہے نا وہ جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری ہیں وہ چھوٹی جو ویسلز ہیں ان کو انوالو کرنے والے کمپلیکیشنز میں آپ کے آنکھوں کے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. آنکھوں کا پردہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, مریض کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ گردوں پر اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں, گردے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اعصابی نظام ہے اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. مریض کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس مریض یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ جی میرے پاؤں بہت جلتے ہیں, چلتے ہوئے پاؤں سے جوتا اتر جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں چلتا. پھر یہی آہستہ آہستہ زخم بننا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس زخم ٹھیک نہیں ہوتا, تو اس طرح وہ ڈائبیٹک فٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. لمبا عرصہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہ رہے, اگر آپ نے اپنی طرف دھیان نہیں دیا یا آپ کو علاج بتایا گیا ہے اس میں آپ نے اپنی مرضی سے کمی بیشی کی ہے, کوتاہی کی ہے, تو آپ کو ان ساری کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو اگر مریض کو ٹائم پر ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس اچھا اس کو ایجوکیٹ کیا جائے, اس کو سمجھایا جائے, تو اور آہستہ آہستہ ہر وزٹ پر مریض کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو انسولین لگائی ہے, آپ کا یہ علاج شروع ہوا ہے, اس کو آپ نے اس طرح مینیج کرنا ہے. خوراک میں جس دن آپ کی کاربوہائیڈریٹ کی مقدار, نشاستہ کی مقدار زیادہ ہوگی تو اس کو آپ نے اس طرح مینیج کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف مینجمنٹ آف ڈائبٹیز. تو سیلف مینجمنٹ آہستہ آہستہ مریض کو ساتھ ساتھ سکھائی جانی چاہیے. اس سے مریض کا شوگر کا کنٹرول زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ میرا یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں کس طریقے سے اس ڈس آرڈر کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ سیلف مینجمنٹ ایک تو یہ ہوگی, تو اس کے علاوہ بھی کیا فردر کوئی ٹیکنیکس یا کوئی تھراپیوٹک کوئی ٹریٹمنٹ ہے جو یوز کیا جاتا ہے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں؟ جی, ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان جو ہے وہ اٹس اے ٹیم ورک. اس میں سارے جو ہے وہ ہم ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں, جن میں ہمارے ساتھ ڈائٹیشین موجود ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ مریض کا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹس آل اباؤٹ لائف اسٹائل چینج اینڈ ایٹنگ ہیبٹس. اس کے علاوہ ہمارے پاس فزیو تھراپسٹ بھی اویلیبل ہے کیونکہ پیشنٹ کو جو ہے نا وہ جسم میں دردوں کی پیشنٹ شکایت کرتے ہیں ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے. اس کے علاوہ مریضوں کو عام ہمارے پاس لمبا عرصہ جن کی شوگر ہو ان کو شیٹیکا کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم درد شقیقہ کہتے ہیں. مریض کی ٹانگ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے لیے فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. فروزن شولڈر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں مریض کے جو ہے نا وہ کندھے پر بازو کی موومنٹ وہ متاثر ہوتی ہیں, تو اس سلسلے میں ہمیں فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مریض کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے لیے, اس کی کاؤنسلنگ کے لیے, اس کے جو اپنے کنسرنز ہیں, جو اس کے فیئرز ہیں یا اس کے جو وہ جو پوچھنا چاہتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پرسنل لیول پر مریض کی جو ہے ایجوکیشن کے لیے سیشنز کنڈکٹ کیا جاتا ہے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں سنڈے کو کوئی 2:45 بجے کے اراؤنڈ. تو اس کے علاوہ ہم ڈاکٹرز موجود ہیں علاج کے لیے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیلپ لائن کا بھی موجود ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا. تو ان سب کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ مریض چلے ہماری ٹیم کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ مریض جو ہے وہ اپنی شوگر کو خود سے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے, جیسے ایک جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے ماڈل ڈائبیٹک بن سکتا ہے جس کی HbA1c ویل کنٹرولڈ ہو. جی ڈاکٹر صاحبہ, کیا فیملی کو اس کے جو ایک پیشنٹ کے جو سائن اور سمٹمز کیا ایسے نظر آنے چاہیے کہ ان کو ٹریٹمنٹ میں فوراً سے پہلے لے آنا چاہیے؟ ایسے کیا سائنز اینڈ سمٹمز جو ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی اگر بات کریں تو اس کے سائنز اینڈ سمٹمز تو بہت جلدی آتے ہیں کیونکہ اس میں انسولین ڈیفیشنسی ہوتی ہے, انسولین کم ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی علامات, اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے. تو اس میں مریض کو جو ہے نا وہ بڑا ہی ریسنٹ مریض کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ڈاکٹر صاحبہ مجھے جو ہے نا بہت ہی زیادہ میرا ویٹ کم ہو گیا ہے, مجھے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, مجھے بخار ہونا شروع ہو گیا ہے, میرا گلا خراب پہلے اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوتا تھا, اب مجھے بہت زیادہ گلا خراب ہوتا ہے, نزلہ زکام زیادہ رہتا ہے.
تو اس طرح کی علامات آتی ہیں. اور پھر وہ ان کو کوئی ان کے ارد گرد گھر میں فیملی میں کوئی ڈائبیٹک ہو تو وہ ان کا انسیڈنٹلی ان کی شوگر چیک کرتے ہیں تو ان کی شوگر زیادہ آ جاتی ہے, یا ان علامات کے ساتھ بھی وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اگر ان کے ارد گرد لوگ کوئی ڈائبیٹک ان کو سجیسٹ کرے کہ یہ علامات تمہیں شوگر کی ہیں, تم جا کے ڈائبٹالوجسٹ کو دکھاؤ, یا ایون جنرل فزیشین کو دکھائیں, تو وہ ہمارے پاس ریفر کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت مہربانی. آج کا جو شو تھا اس میں آپ نے کافی اچھی اور کافی دلچسپ گفتگو کی, جس سے مجھے بہت کلیئرٹی ہوئی ہے اس ڈیزیز کنسیپٹ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کی. سو ہم اب ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ہم اجازت لیتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم اس ٹریٹمنٹ کو فل ڈیٹیل سے کریں گے اور زیادہ